میں منہ میں سگریٹ دبائے اسے ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی تھی یا حسن کا پیکر؟ سفید یونیفارم میں اس کی دودھیا رنگت، بھورے بال، بادامی آنکھیں میرے دل پر حشر برپا کر رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر بڑی فرصت سے دیکھوں میں۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ بے قابو سا ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی نظروں کی بے چینی چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ شاید میری نظروں سے بے چین ہو کر جب بھی مجھے دیکھتی تو نظروں کے تصادم پر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ آنکھوں میں نفرت سی بھر جاتی تھی۔ ایک نظر وہ حقارت سے دیکھ کر وہاں سے گزر جاتی اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی حقارت کا منہ توڑ جواب دوں کہ وہ ساری زندگی مجھے بھول نہ پائے۔ یہ امیر ماں باپ کی خوبصورت بیٹیوں کو پتہ نہیں امیر زادے ہی کیوں پسند ہوتے ہیں۔ میں ایک موبائل کی دکان پر موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا۔ جہاں میری دکان تھی وہ موبائل کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی، اور وہیں سامنے اندر ایک بہت چھوٹی اچھی مہنگی کالونی بنی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف دیوار کی گئی تھی، اور مین گیٹ پر 2 چوکیدار کھڑے ہوئے تھے، اور کالونی کے اندر صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جو وہاں کے رہائشی تھے یا ان کے اقارب دار۔ ہم جیسے کو تو اندر جانے کی اجازت ہی نہ تھی۔ اگر کسی کو ملنے کے لیے جانا بھی ہوتا تو انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں رہنے والے زیادہ تر بڑے بڑے اور آئی جی ڈی جی وکلا کے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یوں تو وہ لڑکی زیادہ تر اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی، لیکن شاید اسے موبائل خریدنے کا بہت شوق تھا۔ آئے روز جب بھی کالج سے واپس آتی تو اپنی گاڑی رکوا کر مختلف دکانوں سے موبائل دیکھتی، ان کی قیمت پوچھ کر کبھی خرید لیتی تو کبھی یوں ہی چھوڑ کر واپس چلی جاتی۔ اپنا نیا موبائل وہ چند ماہ تک استعمال کرتی تھی اور پھر اسے مارکیٹ میں سستے داموں بیچ کر اور پیسوں سے نیا موبائل خرید لیتی تھی۔ امیر والے ششکے پہلی بار میری نظر اس وقت اس پر پڑی تھی جب وہ سامنے والی دکان پر موبائل خریدنے آئی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں چھوٹے سے ٹیبل پر میں بیٹھ کر موبائل ٹھیک کر رہا تھا۔ جیسے اسے اندر آتے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، کندھے پر چھوٹا سا بیگ لٹکا رکھا تھا اور کہہ رہی تھی کہ اسے ریئلمی موبائل کا نیا ورژن دکھائیں۔ دکاندار اسے موبائل دکھانے لگا، اسے موبائل کی خوبیاں بتانے لگا، اور وہ میری نظریں اس پر بے خودی سے اٹھنے لگیں۔ میں ایک حسن پرست نوجوان تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر میری نظروں میں بے چینی سی اترنے لگتی تھی۔ میں انہیں سر سے پیر تک یوں دیکھتا کہ جیسے نظروں کی ہوس ان کے وجود سے ہی بجھا لوں گا، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو حاصل کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ سالی سب کی سب امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ہم جیسوں کو تو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ میرا چین چرا رہی تھی۔ میں بڑی محویت سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب اس نے میری نظر دیکھا اور پھر پھونک مار کر اپنی لٹ اڑانے لگی، اس کی اس ادا پر تو میرا دل فنا ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بھی پھر اپنا رخ ناگواری سے بدلا اور موبائل لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد جب بھی اس کے آنے کا وقت ہوتا میں دکان سے باہر کھڑا ہو جاتا اور اسے آتے جاتے دیکھتا تھا، یہی سوچتا کہ کاش ایک بار ہی مجھ سے ہنس کر بات کر لے، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا جاتی تھی۔ شاید میری نظروں کے حواس اس کو اچھی نہیں طرح سے جانتی تھی۔ میں گاؤں سے شہر کمانے کے لیے آیا تھا، یہاں آ کر موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھا اور یہیں کام کرنے لگا جہاں میں رہتا تھا، اور یہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جو اسی بنگلوں کے پچھلی سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ باؤنڈری لائن کی دوسری طرف چھوٹا سا مکان تھا جہاں ہم چند لڑکے رہتے تھے اور مل کر ہی اس کا کرایہ بھرتے تھے۔ یوں تو میں خوش شکل تھا، لیکن مسئلہ سارا غربت کا تھا۔ ایک بار میرا ایک دوست کہنے لگا کہ تمہارا دماغ موبائل کے سسٹم میں بہت چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ میں اس کے موبائل کا سافٹ ویئر ہی چیک کر رہا تھا جو کہ ایشو کر رہا تھا۔ 10 منٹ لگ گئے تھے۔ میں نے اس کا سارا ڈیٹا ٹھیک کر کے اس کو پکڑا دیا۔ کہنے لگا کہ کبھی تم نے موبائل ہیکنگ کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ جو تمہارا دماغ ہے تم لاکھوں کما سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟
کہنے لگا کہ اگر تم موبائل ہیک کرنا شروع کر دو تو لڑکیوں کا ڈیٹا اپنے موبائل میں ہیک کر سکتے ہو اور پھر انہیں بلیک میل کر کے پیسے لے سکتے ہو، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں اپنے موبائل پر عجیب و غریب سی تصاویر کھینچ کر سیو کرتی ہوں، اور اگر کوئی امیر لڑکی پھنس جائے تو تمہارے بارے نعارے ہو جائیں گے۔ میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم خوش شکل بھی ہو، اگر تم پہننا اوڑھنا اچھا رکھو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی غریب گھرانے سے تمہارے تعلق ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا واقعی ہی؟ وہ کہنے لگا کہ اور کیا۔ میں اس کی بات پر سوچنے لگا تھا، لیکن ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے موبائل ہیک کے بارے میں اپنی کوشش شروع کر دی۔ واقعی ہی میرا دماغ اس معاملے میں بہت چلتا تھا۔ جو بھی لڑکی میرے پاس موبائل ٹھیک کروانے آتی، اگر وہ کوڈ بھی لگا کر رکھتی تو بھی میں اس کا سارا ڈیٹا حاصل کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تصاویر اور فون نمبر بھی۔ پہلی بار میں نے ایک لڑکی کا سارا ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد اسے کال کی تھی، اپنی آواز بدل کر۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے چند تصاویر اس کے واٹس ایپ پر بھیجی، جس سے وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی اسی کالونی میں رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ امیر ہیں۔ میں نے لڑکی سے پیسے منگوانے شروع کر دیے، اپنا ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولا جس پر ایک فرضی نام کا شناختی کارڈ کا نمبر بھی کسی اور کا لے کر ڈالا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ اور پھر وہ لڑکی تھی کبھی بھی اتنی گہرائی میں نہیں جاتی تھی، اس لیے میں اس سے ہزاروں روپے منگوانے لگا اور وہ دیتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ نازیبہ سی تصاویر اپنے موبائل میں کھینچ رکھی تھی، جسے اگر میں وائرل کر دیتا تو وہ بدنام ہو جاتی۔ یہاں سے میں نے اپنا اس کام کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی میرے پاس اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے لاتی، اس کے چند ماہ بعد میں اسے بلیک میل کرنے لگتا تاکہ اس کا شک بھی مجھ پر نہ جائے اور وہ میری آمدنی کا ذریعہ بھی بنا رہے۔ یہ سلسلہ صرف پیسوں کی حد تک تھا۔ اب تک کہ اینی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ وہ تو میری خوابوں کی ملکہ تھی، میری شہزادی تھی، اسے میں یوں تو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے موبائل لیا اور اس موبائل کو یوں دیکھنے لگا کہ کہنے لگا کہ اس کا شاید جیک خراب ہے، چارجنگ ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کل یہ موبائل لے جائیے گا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس موبائل کا واقعی جیک کا ہی مسئلہ تھا۔ میں نے جیک کو تو ٹھیک کر دیا، لیکن اپنی عقل لڑاتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا میں حاصل کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کا فون نمبر بھی۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس کے موبائل میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، صرف اس کی تصاویر تھی۔ اس کا کسی بھی لڑکے سے شاید کوئی افیئر نہیں تھا، کیونکہ اس کی ایسی کوئی تصاویر نہ تھی جس سے میں اسے بلیک میل کر سکتا، اور کرنا چاہتا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میری پہلی خواہش تھی، میں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے بلانا چاہتا تھا، لیکن یوں بلیک میلر نہیں بن کر نہیں۔ اپنی بلیک میلنگ سے میں کافی پیسہ کما چکا تھا۔ گاؤں میں اماں بھی بڑی راضی تھی، کیونکہ میں اپنی تنخواہ سے بڑھ کر انہیں پیسے بھیجتا تھا، اور اب تو میں اپنے اچھے اچھے کپڑے بھی خرید لیتا تھا، جسے پہن کر میں کہیں سے بھی غریب کسان کا بیٹا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے ایک استعمال شدہ سم لی، کیونکہ وہ اکثر موبائل چوری کرتا تھا اور اس سے سم نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ موبائل کو مجھ سے ہی ٹھیک کروا کر آگے بھیج دیتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار سم پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایسی سم لی جو کہ 2 سال پرانی تھی۔ یقیناً اس کا مالک تو اس سم کو بھی بھول چکا ہوگا، اور موبائل کو بھی میں نے وہ سم ڈالی تو وہ آن ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے اینی کا نمبر ملایا۔ اس نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز سن کر تو جیسے مجھے اپنے چاروں طرف گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہنے لگی کہ کون بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا دیوانہ۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو چپ رہی، پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے پھر سے اسی کی کال کی۔ کہنے لگی کہ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نمبر بلاک کر دوں تمہارا؟ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرنا، دیکھو
یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے کال کی ہے، میں واقعی ہی تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں دیکھ چکا ہوں، تمہیں جانتا بھی ہوں۔ اور یہ سن کر شاید وہ تھوڑا گھبرا بھی گئی تھی، کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ یہیں اسی علاقے میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ روز تمہیں میں اپنی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بڑی مشکل سے تمہارا نمبر حاصل کیا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی آوارہ قسم کا لڑکا ہوں، بلکہ میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ میں نے لڑکی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا انکل اسلم کے بیٹے ہو، وہ جو بنگلہ نمبر 4 میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ نوید انکل کے بیٹے ہو جو بریگیڈیئر ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ کہنے لگی کہ پھر کون ہو؟ میں نے کہا کہ اتنی جلدی تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال میرا بنگلہ تمہارے بنگلے سے زیادہ بڑا ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور تمہیں سچے دل سے چاہتا بھی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی نہیں کرواؤں گا، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھ سے دوستی کرو گی۔ کچھ وقت لگا تھا لیکن وہ مان گئی۔ اگر میں اسے اپنا اصل تعارف کروا دیتا تو شاید نفرت سے فون بند کر دیتی، بلاک بھی کر دیتی، لیکن اس نے دوستی کی حامی بھر لی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، اس سے یہ کہتا کہ میں نے تمہیں فلاں پارک میں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی کالونی میں جگہ جگہ پارک بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ اکثر میں موبائل ٹھیک کر کے گھر تک بھی پہنچا کر آتا تھا، اس لیے اس کالونی کی کافی جگہوں سے واقف تھا۔ ایک بار میں ایک فوجی کے گھر میں اس کا موبائل دینے گیا تھا، تبھی وہاں بنی چھوٹی سی مارکیٹ کیک پر سپر سٹور میں نے اس کو دیکھا۔ میں بھی وہاں چلا گیا اور اپنے لیے چیزیں خرید رہا تھا۔ میں کونے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس نے اسکائی بلو کلر کا خوبصورت سا کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، بال ویسے ہی کھلے چھوڑے ہوئے تھے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رات کو جب میں نے اسے فون کیا تو میں نے کہا کہ آج تو تم آسمان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ اسکائی بلو کلر میں تم پر بہت جچتا ہے، تم پر۔ یہ سن کر وہ شاید اچنبھے میں آ گئی تھی، کہنے لگی کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کہ تاڑنے والے تو قیامت کی نظر سے رکھتے ہیں، تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہو۔ کہنے لگی کہ پلیز مجھے بتاؤ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ سپر سٹور پہ۔ میں یہ سن کر کہنے لگی کہ تم وہاں پر تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو نہیں دیکھا تمہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا، تمہیں یاد نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تم نے مجھے دیکھا تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے کہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا۔ کسی دن کہنے لگی کہ اب تو تمہیں دیکھنے کا میرا بھی دل چاہتا ہے، پلیز تم مجھے اپنا پک بھیجو، تمہیں ایک بار دیکھ پہچان جاؤں گی۔ یہ بات اس کی سچ تھی، وہ مجھے دیکھتی تو فوراً پہچان جاتی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اتنی جلدی نہیں، کیونکہ تو پھر میرے سامنے آؤ۔ میں نے کہا کہ آؤں گا ایک دن، لیکن ابھی نہیں، مجھ سے ایسی ڈیمانڈ مت کرو۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن بار بار میرا اس کالونی میں چکر نہیں لگ سکتا تھا۔ چوکیدار پہلے موبائل کے مالک سے فون پر بات کرتا، میرا بتاتا کہ ایک لڑکا موبائل دینا چاہتا ہے، قریبی مارکیٹ سے آیا ہے۔ جب وہ موبائل کا مالک اجازت دیتا تب ہی مجھے اندر جانے کی اجازت ہوتی، لیکن اب مجھے روز جانا تھا، اسے کہیں نہ کہیں دیکھنا تھا، اس کو اس کا حلیہ بتانا تھا تاکہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے میں نے وہاں کے چوکیدار سے دوستی کر لی، اس کو 500 کا نوٹ دیتا اور وہ مجھے اندر جانے دیتا۔ یار، اندر جنرل اسٹور پر میرے والد کام کرتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں، اس لیے مجھے ان کی دوائی دینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تم یہ 500 رکھ لو، مجھے جانے دیا کرو۔ وہ مان گیا، اس لیے اب ہر دوسرے تیسرے دن میں اندر جانے لگا اور جاتا بھی شام کے وقت۔ اس وقت اکثر لڑکیاں وہاں سائیکلنگ کر رہی ہوتی تھی، یا گارڈن میں باتیں کر رہی ہوتی تھی، یا سڑک پر واک کر رہی ہوتی تھی۔ کافی خواتین بھی گھر سے باہر ہی ہوتی تھی۔ میں اس لڑکی کے گھر کو دیکھ چکا تھا، اس کے گھر کے سامنے ہی پارک تھا جہاں پر وہ بیٹھی اپنی کسی دوست سے باتیں کرنے میں مصروف ہوتی تھی۔ آج اس نے مہرین رنگ کا کلر پہنا ہوا تھا، ساتھ میں جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔
میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ آج تو تم گلاب کا پھول لگ رہی ہو۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب، تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ہر وقت دیکھتا ہوں، آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے بات کرتے کرتے اس نے سامنے بنے بنگلوں کی جانب دیکھا شروع کر دیا۔ کہاں کہاں کھڑے ہو تم؟ اپنی گیلری میں ہو یا کھڑکی میں؟ پلیز میرے سامنے آؤ۔ اس کی بے چینی دیکھ کر میرے اندر جیسے ضرور سا بڑھا تھا، ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ میں بے حد خوش ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے چینی دیکھ کر۔ وہ مجھے دیکھنے کے منتظر تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں یار، اتنی جلدی نہیں۔ اچھا بات سنو۔ کہنے لگی کہ کیا؟ میں نے کہا کہ گلاب کا پھول تمہیں دوں گا۔ کہنے لگی کہ واقعی؟ میں نے کہا کہ اچھا، میں تمہاری منتظر ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا، وہیں لگے ہوئے گلاب کے پھولوں میں سے ایک گلاب توڑا۔ اس وقت میں نے بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی اور بلیک کلر کی ہیٹ پہن رکھی تھی۔ اگر میں تیزی سے اس کے پاس سے گزرتا تو یقیناً وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جس جگہ بینچ پر وہ بیٹھی تھی پیچھے ہی واکنگ ٹریک تھا جہاں بہت سے لڑکے واک کر رہے تھے۔ کسی نے شارٹس پہنے ہوئے تھے اور کسی نے پینٹس پہن رکھی تھی۔ میں بھی اسی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ 5-6 لڑکے جب اس کے بینچ کے پاس سے گزرے تو میں نے گلاب کا پھول پیچھے کی جانب سے اس کی گود میں پھینک دیا اور خود تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے برجستہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن اسی وقت جو لوگ اسے نظر آئے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ بزرگ جو واک کر رہے تھے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں پارک میں آ چکا تھا، ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے موبائل سے پھر کال کی، اس نے فوراً سے فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے میرا پہلا تحفہ، سنبھال کر رکھنا۔ کہنے لگی کہ تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ تم سے کہا نا کہ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ دیکھو تم کہیں بڈھے وڈھے تو نہیں ہو؟ پتہ چلے کہ 60 سال کی عمر ہو اور آواز تمہاری لڑکوں جیسی ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں سبھی بڑے بڑے بزرگ واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں وہ واکنگ ٹریک پر چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے بات کر رہی تھی اور بڑی تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے بس 4 سال بڑا ہوں۔ کہنے لگی کہ اچھا چلو اپنا نام ہی بتا دو۔ میں نے کہا کہ میرا نام محبت ہے۔ یہ سن کر وہ کھل کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ اپنا اصل نام امی ابا نے بھی تو کوئی نام رکھا ہوگا نا؟ میں نے کہا کہ وہ نام تمہارے لیے خاص نہیں۔ کہنے لگی تو تمہیں کیا کہہ کر پکاروں؟ میں نے کہا کہ لو برڈ کہہ دیا کرو۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ یہ بھی اچھا نام ہے، تمہارا نمبر میں ایسے ہی نام سے سیو کر لیتی ہوں۔ اب ہماری محبت کا سلسلہ چلنے لگا تھا۔ میں تو ویسے بھی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اب وہ بھی میری محبت کا دم بھرنے لگی تھی۔ مجھ سے بہت پیار بھری باتیں کرتی تھی، کہتی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی ہیں، پلیز مجھ سے اور انتظار مت کرواؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بغیر رہنا تو میرے لیے بھی مشکل تھا۔ دوسری لڑکیوں کو بلیک میل کر کر کے میں اس کے لیے قیمتی تحائف خریدتا اور پھر اس کے گھر بھجوا دیتا۔ اس پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگاتا جس پر لکھتا تمہارا لو برڈ۔ ایک بار وہ فون پر کہنے لگی کہ میں بھی تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں، تمہیں اپنا پتہ کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے کہا کہ میرا پتہ تمہارے پاس ہے۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، میں تمہیں وہیں نظر آؤں گا۔ میری اس طرح کی باتوں پر کبھی کبھی غصہ ہو جاتی تھی۔ کہنے لگی کہ تم بہت برے ہو، کبھی بھی دل چاہتا ہے کہ تم سے بات کرنا چھوڑ دوں۔ میں نے کہا کہ ایسا مت کرنا، بات نہیں کرو گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی بے تابیاں، اب مجھے دیکھنے کا اشتیاق، اپنے لیے اس کا بے قرار ہونا مجھے کس قدر تسکین دیتا تھا میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے، وہ یوں ہی میرے لیے بے قراریاں دکھاتی رہے اور میں اسے ترساتا رہوں، اتنا کہ جب اس کے سامنے جاؤں تو میری غربت کا نہ دیکھے، بس مجھے ٹوٹ کر چاہے، اپنی ساری محبتیں شدتیں مجھ پر نچھاور کر دے۔ میں اسے اپنی محبت میں اس قدر پاگل کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس کو میری غربت نظر نہ آئے۔ ایک بار تو اس نے
ضد ہی پکڑ لی، کہنے لگی کہ اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے جسے وہ ایک ہال میں سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ میں تمہیں انویٹیشن کارڈ کی سلپ واٹس اپ کر رہی ہوں، تم یہ دکھاؤ گے تو تمہیں اندر آنے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اس بار میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر تم نہیں آئے تو میں دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کلر کون سا پسند ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، تم بلیک کلر کے سوٹ پہن کر آنا اور میں بھی بلیک کلر کی ساڑی پہن کر آؤں گی۔ میں نے کہا کہ ایک شرط پر آؤں گا۔ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ کپل ڈانس کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر تو وہ ہنستی رہی، سوچتی رہی، پھر کہنے لگی کہ ڈن۔ میں نے بلیک میلنگ سے اچھے پیسے کما لیے تھے، اس لیے اپنے لیے ایک بہت زبردست سا سوٹ خریدا۔ آج میں اس کالونی میں جانے کا چوکیدار کو 1000 روپے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پیسے رکھ لیے تھے۔ میں اس ہال میں پہنچ گیا تھا جہاں پارٹی تھی۔ وہاں کے کارڈ کو میں نے اپنے موبائل سے کارڈ کی تصویر دکھائی تو اس نے مجھے اندر آنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو وہاں بہت شور تھا، انڈین رومانٹک گانے چل رہے تھے اور لڑکے لڑکیاں کپل ڈانس کر رہے تھے، اور ہال میں صرف جگمگاتی مدھم سی روشنی تھی۔ کوئی بھی کسی کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے پورے ہال میں نظر دوڑائی تو سامنے ہی اینی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی، شاید میری منتظر تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک ماسک پہن لیا تھا جو وہاں پر بہت سے لوگوں نے پہن رکھا تھا، اور چلتا ہوا اس کے پاس جانے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کے جانب قدم بڑھا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں مجھے ہی تلاش کر رہی تھی۔ جب میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے کپڑوں کو دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ لو برڈ۔ میں نے کہا کہ یس۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے ڈانس رحم پر لے کر گیا۔ میرا دل اس وقت ایک عجیب سی سرشاری میں تھا جس کی میں نے خواہش کی تھی، یا یوں کہیں کہ جس چاند کا چھونا چاہتا تھا، آج وہ میری دسترس میں تھا، میری باہوں میں تھا۔ میں نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور میری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ بس یوں ہی اپنی محبت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے چہرے کو دیکھنے کی بےتابی ہے یا مجھ سے محبت کی۔ کہنے لگی کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو تم مجھے نقاب اتارنے کے لیے نہیں کہو گی۔ کہنے لگی کہ بالکل بھی نہیں، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، سمجھے؟ میں نے کہا کہ مطلب تمہیں میرے چہرے سے محبت ہے، مجھ سے نہیں؟ اگر میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوا تو ایوریج سا ہوں تو تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو تمہارا تصور باندھنا ہے اور اس کے لیے تمہیں دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے محسوس کرنا ضروری ہے، آج ہم صرف ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میں اس کی۔ کب ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو چکے تھے؟ کچھ شاید یہاں کے ماحول کا اثر تھا، ہماری قربتیں بڑھنے لگیں تو میں آج میں اسے بے قابو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے کندھوں پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میرے دل کو بڑے زور کا دھچکا لگا، اس وقت لگا جب وہ میرے اندر سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری اس قدر قریب آ چکی تھی کہ میں بھی اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا، بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ میری رگوں میں ایک شریف ماں باپ کا خون تھا۔ میں نے فوراً سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا تھا۔ میں نے کہا کہ بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ خود بھی ہوش میں آئی تھی، مجھے دیکھ کر فوراً سے نظریں چرا گئی۔ میں فوراً سے اس کو چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ میرے پیچھے تک آئی تھی۔ میں ہال سے باہر نکلا اور تیز قدم بڑھاتا اندھیرے کی جانب چلا گیا۔ وہ باہر تک آئی تھی، کہنے لگی کہ میرے بات سنو، تم کہاں جا رہے ہو؟ پلیز میری بات سنو۔ میرے نام تک سے تو وہ واقف نہیں تھی اور مجھے لو برڈ کہہ کر پکار نہیں سکتی تھی،
لیکن میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر مجھے تلاش کرتی رہی، پھر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہ واپس ہال میں چلی گئی۔ جب تک میں اس کالونی کے گیٹ تک پہنچتا اس کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، بس اپنا رشتہ بھیجو اور اب مجھ سے بات تک تبھی کرنا جب میرے ساتھ تمہارا کوئی مضبوط تعلق بن جائے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا اور میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اپنے اس پسماندہ سے چھوٹے سے کمرے میں آ کر جب میں اپنی بچھی ہوئی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا تو اپنی اوقات مجھے چبھنے لگی تھی۔ کس حیثیت سے اس کا رشتہ مانگتا؟ ایک موبائل ریپیئرنگ کی حیثیت سے؟ اس کا باپ تو مجھے دھکے دے کر نکال دے گا۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پہلے نفرت کے جذبات دیکھے تھے۔ محبت تو بعد میں ہوئی تھی، بلکہ محبت اسے میرے نام سے تھی، مجھ سے نہیں۔ اب پھر اگر وہ میری شاپ پر آتی تو ویسے ہی نفرت اور حقارت سے دیکھتی تھی، اور پھر اس سے پتہ چل جاتا کہ میں ہی وہ لڑکا ہوں جو اسے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو امیر ظاہر کر رہا تھا، اس سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی اور میں اس کی نفرت برداشت نہیں کر پاتا۔ پہلی بار اپنی حیثیت دیکھ کر میرا جی چاہا کہ دھاڑے مار مار کے روں۔ میں نے اس کی کال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ چند دن اس سے بات نہیں کروں گا، دیکھوں گا کہ وہ کب تک مجھ سے بات کیے بغیر رہ سکتی ہے۔ بات دل لگی کی نہیں تھی، بلکہ دل تک پہنچ گئی تھی۔ 3 دن تک اس کی کال نہیں آئی، اس نے بھی اس کو فون نہیں کیا۔ چوتھے دن وہ میری شاپ پر آئی تھی۔ اسے یوں اپنی شاپ پر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا مترنم تھی، لگ رہا تھا کہ بہت روئی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دل چاہا کہ اس کے سامنے چلا جاؤں، اسے کہوں کہ میں ہوں وہ جس سے تم بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن میری جان اس وقت نکلی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اس نے 1 منٹ اس دکاندار سے بات کی اور پھر چلتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اپنے بیگ سے ایک ٹوٹا ہوا موبائل دیا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اسے ریپیئر کر دو اور اسکرین بھی لگا دینا۔ میں دانستہ اس کے سامنے بول نہیں رہا تھا، کیونکہ اب وہ میری آواز کو سنتے ہی پہچان جاتی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے کتنے پیسے لگیں گے؟ میں نے سامنے رکھے پیپر پر پیسے لکھ دیے۔ کہنے لگی کہ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا کہ پیپر پر لکھ دیے ہیں، گلا بہت خراب ہے، آواز نہیں نکل رہی۔ کیونکہ اگر وہ میری آواز سن لیتی تو میری جان ضرور نکل جاتی۔ کہنے لگی کہ یہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ میں نے فون پکڑ کر اس کی حالت دیکھی تو پرچے پر لکھا کیسے ہوا، کیا ہے یہ اتنے برے حالت کیسے ہوئی؟ کہنے لگی کہ میں نے دیوار پر مارا تھا تو ٹوٹ گیا۔ بہت غصہ آ رہا تھا فون پر۔ سن لیا تم نے؟ اب بتاؤ کہ یہ کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کل لینے آ جاؤں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اپنی نظریں بھی اٹھا کے اسے نہیں دیکھا، کیونکہ جو امرت کچھ دن پہلے میں نے اپنی نظروں کو اسے پلایا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہیں میری آنکھوں سے مجھے پہچان ہی نہ لے۔ میں نے پھر وہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ اب میرے ساتھ ہونے والا ہے مجھ سے سہ نہیں پاؤں گا۔